اب دیکھیے یونٹی آف مسلمز، اب اس کنٹیکسٹ میں اب آپ سمجھیے کہ یونٹی آف مسلمز کتنی زیادہ ضروری ہے. ٹو پریزرو دا یونٹی آف ہیومینٹی it is necessary, it is essential, there should be at least a very small group which is working for that very end, and that very small group has been designated by Allah subhanahu wa ta'ala, it is the Muslims. Therefore Allah subhanahu wa ta'ala mentions وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ میں سے ایک گروپ سامنے آ جائے، ایک امت سامنے آ جائے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. اب یہ خیر کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، جو لوگوں کو بتائے کہ جناب ہمیں عدل سے اور احسان سے کام لینا ہے، ہم نے ہیومن بردرہڈ کو پریزرو کرنا ہے، ہیومن فریٹرنٹی کو پریزرو کرنا ہے، جیسے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حلف الفضول میں کیا، جیسے کہ انہوں نے کوشش کی جو میثاق مدینہ ہوا، جیسے کہ انہوں نے کیا یا کوشش کی جو صلح حدیبیہ ہوا، وہ سب چیزیں ہمیں یہی بتاتی ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تاکہ آپ میں سے ایک کمیونٹی سامنے آ جائے. اور وہ کمیونٹی کون ہے؟ وہ کمیونٹی essentially it is the Muslims who have received the revelation, who belong to the glorious Quran that has been sent by Allah subhanahu wa ta'ala to fulfill these basic objectives. اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ wa ta'ala فرماتے ہیں kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas، you are the best of the community which has been extracted for humanity. اب دیکھیں یہ ٹرمز بھی کافی امپورٹنٹ سمجھنی ہے. اخرجت، you have been brought forward for what? Linnas, for people. And this is what the Prophet's mission was. He wanted to spread peace, tranquility, harmony. He wanted to see a humanity where there is stability. Even if they do not accept your religion, that is what is clear from the different Quranic and ahadith references. So یہ اسلام کی کوشش ہے کہ جی آپ کے درمیان ایک کمیونٹی ہونی چاہیے جو ہیومینٹی کی یونٹی کے لیے کام کرے، ہیومن بردرہڈ کے لیے کام کرے، جو ہیومینٹی کو ایز اے فیملی پروجیکٹ کرے لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سامنے، تاکہ عدل و انصاف کا ماحول بنے. اب دیکھیں ایک سنگل ایگزامپل ہمیں یہ بتائے گی کہ جو اسلام کا مقصد ہے وہ کیا مقصد ہے، یا اسلام کا جو مقصد تھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ایک بنیادی آبجیکٹو حاصل کرنا تھا وہ کون سا تھا. جب مکہ کے لوگ کافی زیادتی کرتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اور ان کے صحابہ کے خلاف، تو ہی واز سم ویئر کلوز ٹو دا کعبہ، بیت اللہ، کعبۃ اللہ کے نزدیک وہ بیٹھے ہوئے تھے. سو پیپل وینٹ ٹو ہم اینڈ دے ٹولڈ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے بد دعا کیجیے ان لوگوں کے لیے جو ہم پہ زیادتی کرتے ہیں. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he sort of the signs of anger became visible on his face. Then انہوں نے ان کو نصیحت کی جناب آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اس سے بھی کٹھن دور دیکھا ہے، اس سے بھی سخت دور دیکھا ہے. اور جو آخری چیز جو ان کو بتائی گئی اور which should be the objective that we have to set for ourselves، وہ کیا ہے؟ وہ ہے واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، I swear by God, Allah will take this issue to its completion. اللہ سبحانہ wa ta'ala اس ایشو کو اپنے completion تک لے جائے گا، یہ اپنے اینڈ تک پہنچے گا. اور وہ اینڈ کیا ہے؟ حتی یصیر الراقب من صنعاء الى حضر الموت، جب تک یعنی کہ تب تک یہ معاملہ آگے چلتا جائے گا، یہ اپنے عروج کی طرف جائے گا جب تک کہ ایک بندہ صنعاء سے حضر موت تک نہیں چلے گا، جائے گا، وہ سفر کرے گا. ایک سفر کرنے والا ہوگا، اس کی اپنی سواری ہوگی مان لیجئے، تو وہ سفر کر رہا ہوگا، لا یخاف الا اللہ، اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا ما سوائے اللہ سبحانہ و تعالی. والذئب علی غنمہ، اور وہ ڈرے گا کہ کوئی جنگلی جانور میرے جو ہے مال مویشی کو نقصان نہ پہنچائے. The point here is this is the society and state that sallallahu alaihi wasallam he sallallahu alaihi wasallam strived for. This is what was in his mind, what was there in the backdrop of all the sorts of difficulties that he was bearing, which the Meccan people were inflicting on him. تو آبجیکٹو کیا تھا؟ آبجیکٹو یہ تھا کہ جناب اگر کوئی سفر کرے اس کو کوئی خوف نہ ہو، اگر اجنبی کوئی آ جائے تو اس کو کوئی خوف نہ ہو، اس کا وہ ریسیو کیا جائے گا اچھے ٹرمز کے ساتھ. سو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ دس از واٹ اسلام وانٹس فار اس. اب ہم اپنے مضمون پہ آتے ہیں کہ یہ فیکشنلزم
یہ فرقہ پرستی یہ کیا ہے. اب دیکھیں ایک سوسائٹی جن کو آگے لایا گیا کس کے لیے, تاکہ ہیومن یونٹی جو ہے وہ پریزرو رہے, فریٹرنیٹی بردرہڈ پریزرو رہے. اب ان کے درمیان بھی کیا ہے, جب فیکشنلزم ہو جائے تو معاملہ تو پورے کا پورا بگڑ جاتا ہے. اب فیکشنلزم ہم کس کو کہیں گے, جنرل ایک ڈیفینیشن ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. سورۃ المؤمنون میں ورس 51 to 53 یہ ڈسکشن آپ دیکھ سکتے ہیں. میں اس کا مختصر ایک یہاں پہ آپ کو ایک آئیڈیا آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ, یہ جو امہ ہے, جو پیغمبروں کی امہ ہے, یا پھر جو مسلمز ہم کہہ سکتے ہیں امہ ہے, تو یہ تو ایک سنگل امہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ, تو میں تو آپ لوگوں کا رب ہوں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُونَ, اس لیے آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور دوسری ورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. اب جو آنے والی جنریشنز ہیں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس امر کو, اس ریلیجن کو, اس دین کو, اس امہ کو ڈفرینٹ سیکٹس میں ڈیوائڈ کیا. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور ہر کوئی گروپ جو ہے وہ خوشیاں مناتا ہے کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ تو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. وہ بڑی خوشی میں مست ہے, وہ اپنی تعریفیں اور بس یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم ہی سب سے بہترین ہیں, ہم ہی سب سے صحیح راستے پہ جانے والے ہیں. تو یہ دس از ون آف دا بیسک پلیسز وائر اٹ ہیز بین ٹولڈ اس کہ یہ فیکشنلزم کا مسئلہ ہے کیا. اور اسی طرح سورہ مومنون میں ورس 32 میں بھی آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں. اب فیکشنلزم کے ایٹریبیوٹس کیا ہے, فرقہ پرستی کے ایٹریبیوٹس کیا ہے. فرقہ پرستی کے ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ اس میں ریلیجن کے ڈفرینٹ حصے کیے جاتے ہیں, ریلیجن کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے بٹوین ڈفرینٹ کمپوننٹس. اب یعنی کہ یہ جو ایک فرقہ جو ہے اس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی نسبت دین کے ساتھ ہوتی ہے. دوسرا ایک گروپ وجود میں آتا ہے, ایک جسٹ ہوائی ایک تصور نہیں ہوتا, نہیں, ایک آرگنائزیشنل پیٹرن بنتا ہے اس کے لیے. دیر از جو سوسائٹی میں ہے لوگ جو ہے وہ ایک پرٹیکولر طبقے کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں, آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں, اسٹرکٹلی اسی کو فالو کرتے ہیں, کسی اور کو فالو نہیں کریں گے. اور کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ جو ہے وہ تو یہی کہتا رہتا ہے کہ جناب ہم ہی سب سے اچھے ہیں, ہم ہی سب سے افضل ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر مارچز ہو جاتے ہیں, پھر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں, اور پھر ہم بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں. مقصد یہ یوزولی اللہ بچائے کہ ایسا نہ ہو, لیکن مجھے ایک خوف ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم دین کے قریب آئیں, ہم خدا سے ڈرنے والے لوگ بنیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کتنی بڑی جماعت ہے, ہم میں مین پاور کتنا ہے, ہم مین فورس کتنا ہے یہاں پہ ہمارا. تو اس کے لیے یہ پریزنٹیشنز ہوتی ہے, اپنا پرائیڈ جو ہے وہ ظاہر کرنے کے لیے, فخر جتلانے کے لیے جو ہے یہ سب کیا جاتا ہے. اب یہ جو فرقہ پرستی ہے یہ آتی کہاں سے ہے, یا اس کے فاؤنڈیشنز ہمارے ریلیجن کے مطابق کیا ہے. اور یہ چیز سمجھنا میرے خیال سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹس آف دس لیکچر جو میں اب ڈسکس کرنے لگا ہوں. دیکھیں دو چیزیں ہم نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو فیکشنلزم ہے, فرقہ پرستی ہے, اس کی فاؤنڈیشنز کیا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جو ہیومن انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ریلیجن کی ہے وہ اوبویسلی وہ امپرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ ہم ہیومن بینگز جو ہے ہم پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھ سکتے ریلیجن کی. کیوں؟ کیونکہ ریلیجن ایک بہت ہی وسیع ایک مسئلہ ہے. اٹ از اے ویری ویری لارج فینومینن, اٹ از اے ویری بگ تھنگ, اینڈ اٹ کین ناٹ بی captured by a single person or a single organization or a single group of human beings. تو یہ ایک چیز ہے کہ ایک بہت وسیع معاملہ ہے, اس لیے ہم سب میں کلیم کروں گا جناب مجھے تو پرفیکٹلی سمجھ آ گیا ہے, یا کوئی اسکالر کلیم کرے گا کہ مجھے پرفیکٹلی سمجھ آ گیا ہے. ریلیجن از فار فار لارجر دین وی انڈیویجولس. تو یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ریلیجن کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ ریلیجن چینجنگ سرکمسٹانسز میں چینجنگ جو سولوشنز پرووائڈ کرتا ہے. ہر سچویشن کو
کے لیے الگ ایک جو ہے لاہ عمل ہمارے سامنے رکھتا ہے. اگر پیس ٹائمز ہے تو الگ لاہ عمل ہوگا, اگر وار ٹائم ہے تو الگ لاہ عمل ہوگا, اگر ایک میل ہے الگ لاہ عمل ہے, فیمیل ہے اس کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, بچے کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, ایک بوڑھا ہے بزرگ ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا, بزنس پرسن کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, ایک حکمران کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, اور جس پہ حکومت کی جائے اس کے لیے تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, جو مذہبی احکام ہے, دینی احکام ہے. تو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ ابھی میں کہوں گا کہ جناب مجھے تو ساری بات سمجھ آ گئی ہے, لیکن میں بھی مجھے جو چیزیں سمجھ آ گئی ہیں وہ میرے اپنے پرسپیکٹو کے مطابق ٹھیک ہے, لیکن جو دوسرا بندہ وہاں پہ ہے, کوئی حکمران ہے, مجھے تو وہ پرسپیکٹو معلوم نہیں, کوئی ریسرچر ہے, کوئی اکانومسٹ ہے جس کو معیشت چلانی ہے ملک کی, تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کا ماہر تو نہیں ہوں, میں یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں وہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں. اٹ از ناٹ پاسبل فار می, کیونکہ چینجنگ سرکمسٹینسز میں ہمارے پاس جو ہے ایک اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. اٹ ڈزنٹ ورک ان اے ویری کامن سمپلسٹک وے, اس طرح تو کام نہیں ہوگا. اس لیے کیا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے آج کے دور میں, جناب ہم جانتے ہیں, ہمیں علم ہے, ہمارے ساتھ کون مقابلہ کرنے آئے گا, دس از دا کامن ٹرینڈ دیٹ وی آبزرو اراؤنڈ اس. لیکن جو ہمارے اسلاف تھے وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے جیسے کہ امام دارمی نے اپنی جو سنن ورک ان کی حدیث پہ ہے انہوں نے اس میں ریکارڈ کیا ہے, وہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ لا ادری نصف العلم, یعنی یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں یہ تو آدھا علم ہے. So you can imagine how far we have now come. A community which was closest to religion, they used to say, we don't know. And we are the ones جو آخر زمان کے بڑے آخر زمان کے لوگ ہیں, جو قیامت کے نزدیک سب سے نزدیک والے لوگ ہیں, فی الحال تو ہم ہی ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمیں جو معلوم ہے وہ تو کسی کو معلوم نہیں, ہم سے کوئی مقابلہ کر کے تو دیکھے, اور پھر جانتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ہراتے ہیں. اس کے لیے وہ علمی طریقہ نہیں ہوتا, اس کے لیے کچھ اور ٹیکنیکس ہم پھر استعمال کرتے ہیں. تو مائی پوائنٹ واز کہ ریلیجن کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. دیر فور لا ادری نصف العلم, یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں ہے, یہ وہی بندہ کہے گا جس کو کم سے کم ایک صحیح آئیڈیا ہے کہ ریلیجن کس چیز کا نام ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اب اگر ہمیں معلوم ہے تھوڑا بہت دین کے بارے میں, تو دین پہ عمل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. اٹس اے ویری ویری ٹف جاب ٹو بی جسٹ, اٹس اے ویری ویری ٹف جاب ٹو do things perfectly as they are required from us. ظاہر سی بات ہے کہ we are very fallible. We are a community where people who very often falter on every point where we are required to remain to retain the ground. تو ہم تو usually اتنے perfect ظاہر سی بات ہے ہی نہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ ہمیں یہی بات بتاتے ہیں کہ ریلیجس انڈرسٹینڈنگ یہ امپرفیکٹ ہوگی ہماری. دوسری, ہم کوئی وہ بڑے کردار والے لوگ یوزولی نہیں ہوتے ہیں, وی آر ویری امپرفیکٹ بینگس. تو ہمیں بڑے احتیاط سے کام برتنا چاہیے, ہمیں بڑی بڑی کلیمز نہیں کرنی چاہیے. دس از کریکس آف مائی آرگومنٹ ہیئر. اب دیکھیے فیکشنلزم کس طرح ہوتا ہے. فیکشنلزم تب ہوتا ہے جب کسی بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ جناب مجھے تو ہر بات پتہ چل گئی, یا کسی گروپ کے ذہن میں یہ بات رہ جاتی ہے کہ جو بنیادی ریلیجن ہے تو وہ تو ہمیں سمجھ آ گیا. اس لیے جب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا, کوئی اگر ان کے ساتھ اب ڈیفر کرے گا تو وہ اس کو اپنے گروپ سے نکالتے ہیں, امیجنری یا پریکٹیکلی وہ اس کو اپنے گروپ سے نکالتے ہیں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ فیکشنلزم جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے, فرقہ پرستی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے, اور ان لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم ہی دین پہ صحیح پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے دس از ہاؤ the things are unfolding in front of people. This is how usually the people who are adamant that we are the religious, they behave. ان کو یہ لگتا ہے کہ جناب ہم بڑے پرفیکٹ ہے, not only in knowledge but only even in practice. تو اگر یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی کہ ایسا نہیں ہے تو پھر جو ہے فیکشنلزم اس قدر نہیں ہوتا, لیکن یوزولی ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں, اس لیے فیکشنلزم ہو جاتا ہے. اب دیکھیے دوسری ایک فاؤنڈیشن ہے فیکشنلزم کی, وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولاد ہیں ان کے درمیان بھی جھگڑا ہو گیا, اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جناب آپ کو کیوں ملے مجھے کیوں نہ ملے, آپ کیوں مجھ سے بہتر حاصل کرو گے مجھے کیوں حاصل نہ ہوگا, اور جو ابلیس ہے اور اس کو اچھا نہ لگا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسٹیچر, اس کی پوزیشن. تو یہ سب چیزیں ہیومن بینگس کے درمیان ہو جاتی ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ مذہبی لوگوں میں بھی مذہب کے
جو نقطہ نگاہ سے مذہبی کام کرتے ہوئے بھی یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو پسند نہیں کرتا, دوسرا بندہ دوسرے کو پسند نہیں کرتا, تو فیکشنز ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے, اسے فرقہ پرستی جو ہے وجود میں آ جاتی ہے. دیکھیے جو میں نے پہلا والا جو کاز آف فیکشنلزم میں نے بتایا کہ یہ لگتا ہے کہ ہمیں پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اور پھر جو ہے ہم ہی بہتر عمل کرنے والے ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ, تو اس لیے ہم ایک گروپ بناتے ہیں تو باقی لوگوں کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. دوسری طرف سے کوئی اور دوسرا گروپ بناتا ہے تو دوسرے کو باقی لوگوں کو ایکسکلوڈ کرتا ہے. اسی طرح گروپس جو ہے وہ وجود میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گروپس کے درمیان بھی فیکشنلزم ہو جاتا ہے, یعنی کہ گروپس کے درمیان بھی کنفلکٹ ہو جاتا ہے, ڈویژنز ہو جاتے ہیں. وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ یہاں سے آ جاتے ہیں جناب, یہ کیوں پریزیڈنٹ بنا, میں کیوں پریزیڈنٹ نہیں بنا, یہ جو ڈیسیجن ہے یہ اس کو لینے کا حق نہیں تھا, یہ مجھے لینے کا حق تھا, یا یہ ہمارے گروپ کو لینے کا حق تھا. اس لیے جو دیر از ڈویژن even in organizations which share or which have common ideology, جن کے جنرل اصول جو ہے وہ سیم ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان بھی کانفلکٹ ہم پاتے ہیں. تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ قرآن نے فرمایا ورس 213 سورہ بقرہ میں کہ بغین بینہم, وہ ایک دوسرے کی شرارت ہوتی ہے, حسد ہوتا ہے, اناد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو فالو کرنا نہیں چاہتے, تو اس وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا, دو میں نے گریڈس آپ کے سامنے رکھے. ایک وہ جو ڈفرینٹ گروپس کریٹ کرتا ہے جن کے آئیڈیولوجیکل پوزیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب دوسرا میں نے وہ کہا کہ جہاں پہ آئیڈیولوجیکل پوزیشن تو سیم ہے لیکن گروپس پھر بھی بن جاتے ہیں, یعنی کہ آپسی کنفلکٹ ہو جاتا ہے, وہ پسند نہیں کرتے ایک دوسرے کے, تو اس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. اب یہ فیکشنلزم جو ہو جاتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اب دیکھیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فیکشنلزم فرقہ پرستی کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے سٹرن اور سٹرانگ ٹرمز میں اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم, وہ لوگ جو اپنے دین کو بانٹتے ہیں, جو اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, وکانوا شیعا, اور پھر مختلف گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں, اپنی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز آئیڈیولوجیکل اس طرح وجود میں لاتے ہیں کہ باقیوں کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں. لست منہم فی شیء, یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. ایک پروفٹ کو ڈسوسیٹ کیا گیا ایک کمیونٹی سے, اینڈ اٹ از ریئلی ویری انفارچونیٹ دیٹ اف وی فارم اے گروپ آن دی بیسس آف ریلیجن اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ, may Allah no forgive us from that, save us from that, he doesn't own us on the day of Qiyamah, on the day of judgment. So Allah subhanahu wa ta'ala mentions that lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah, leave their matter to Allah subhanahu wa ta'ala. It is such a big sin that they will be taken care of in the hereafter. اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کو میرے لیے ہی چھوڑ دو, ان کے ساتھ میں خود ڈیل کروں گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتائے گا قیامت میں کہ یہ کیا کر رہے تھے. تو اسی طرح قرآن میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, آپ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جنہوں نے فرقہ پرستی کی, اختلاف کیا, اس کے بعد کہ ان کے پاس جو ہے جو میسیج ہے وہ کافی کلیئر تھی. اولئک لہم عذاب عظیم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی دردناک عذاب دیں گے, سخت عذاب ان کو دیں گے. تو مائی پوائنٹ از کہ فیکشنلزم جو ہے یہ کافی سیریس ایک گناہ ہے جس کو ہم نے جس کے بارے میں ہم نے سیریس رہنا ہے. اب دوسرا جو وجہ ہے کہ اٹس اے ویری ویری سیویئر سین, وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کا مقصد کیا تھا؟ ہیومینٹی کو جو ہے وہ جمع کرنا تھا, ٹو یونائٹ دا ہیومینٹی, ٹو جو فیملی بکھری ہوئی تھی اس فیملی کو واپس لانے کی کوشش. This is what the mission of Islam was. This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam was seeking to achieve. لیکن جب ہم فرقہ پرستی کرتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ ہم یونٹی اسٹیبلش کرنے والے ریلیجن میں ہی دراریں پیدا کرتے ہیں. It is a multiple times greater sin than any other sin. Why? Because a system came to do, جو ایک سسٹم اسٹیبلش کیا گیا ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے. اب ہم اسی سسٹم کے نام پہ اسی مقصد کو جو ہے وہ توڑ رہے ہیں اور سسٹم کے نام پہ توڑ رہے ہیں. ایک دین آیا ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے, اسی دین کے نام پہ ہم اسی مقصد کو اجاڑ رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کوشش کیا تھی؟ ہیومینٹی کو جمع کیا جائے, ان کو ایک دوسرے کے نزدیک لایا جائے. ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے
it is a very very serious crime, it's a serious, very very serious punishment. اور فائنلی ایک چیز دیکھیے، جب ہم گروپزم جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم وی لے دا فاؤنڈیشنز آف اپریشن. کیونکہ ہم جسٹیفائی کرتے ہیں نا جناب، اب جو دوسرا گروپ والا ہے ہم اس کے خلاف زبان جو ہے وہ استعمال کریں گے غلط طریقے سے، کبھی ہم ہاتھ سے زیادتی بھی کریں گے، کوئی اور اقدام بھی، کچھ اور اقدام بھی ان کے خلاف کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپریشن جو ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. جب انگریز حکومت کرتے تھے وہ کہتے کہ ہم الگ ہیں اور جن پہ ہم حکومت کر رہے ہیں وہ تو الگ ہے، اس لیے ان کے لیے الگ قانون تھے، ان لوگوں کے لیے تو الگ قانون تھے جو کالونیز تھی. تو مائی پوائنٹ ہیئر از کہ جب ایسا ہوتا ہے تو اس سے آٹومیٹیکلی جو آپریشن ہے وہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو فیکشنلزم ہے، فرقہ پرستی ہے، اٹ از اے کاز آف ڈکلائن فار مسلم امہ. لیٹ اس لک انٹو دیٹ. دیکھیے پہلی چیز جو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انفال کی ورس 46 میں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کیجئے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں مت پڑیے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے میں مت پڑیے. اور اگر آپ نے ایسا کیا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو آپ میں جو ہمت ہے، آپ میں جو طاقت ہے وہ سب بکھر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. The sort of strength that you have right now because of the unity, because of a commitment to a cause، تو وہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ آپ زوال پذیر ہو جاؤ گے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تو this indicates to us کہ جب ایسا ہوگا تو there will be decline in the Muslim Ummah. دوسری چیز یہ کہ اب فیکشنلزم، فرقہ پرستی، اس سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اسے زوال ہوگا امت مسلمہ میں. وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا تقاضا ہے کہ ہم یونٹی کے لیے کام کریں، اور جب ہم فیکشنلزم کریں گے، جب ہم فرقہ پرستی کریں گے تو وی آر ڈسمینٹلنگ the very foundations of religion. تو اس سے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خوش نہیں ہوں گے. ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور چلتے جائیں گے، حالانکہ وہ سب چیزیں ہم مذہب کے نام پہ کرتے ہوں گے. تو جب ایسا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاذ اللہ تعالیٰ بچائے، ان کا پنشمنٹ جو ہے وہ ہم لوگوں پہ ہوگا اگر ہم کچھ ایسا کریں گے. سو یہاں پہ میں نے ایک ڈسکشن آپ کے سامنے رکھا کہ جو فیکشنلزم ہے، فرقہ پرستی ہے، یہ ایک سیریس کرائم ہے جس کو ہم نے which we should be very careful about, cautious about. کیونکہ اگر ہم اس جال میں پھنس گئے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو شیطان کو تماشا دیکھنا ہے، باقی کام تو ہم اللہ بچائے خود ہی کر لیں گے. اور مصیبت کی بات تو یہ ہے کہ ہم وہ کام پھر دین کے نام پہ کریں گے، ایک دوسرے کو مارنے کا کام، ایک دوسرے کو کی کردار کشی کا کام، مساجد کا وقار ختم کرنے کا کام، قرآن سے جھگڑا پھیلانے کا کام. یہ سب چیزیں جو بالکل قرآن اور سنت کے اصولوں کے منافی ہوں گے، جو بالکل اسلام کے آبجیکٹیوز کے برعکس ہوں گے، یہ سب چیزیں کریں گے ہم. وہ دین کے نام پہ کریں گے تو شیطان کا تو پھر اس کو تو آرام سے تماشا دیکھنا ہے، بس کبھی کبھی پرک کرنا ہے سچویشن کو، تھوڑا اس میں آگ لگانا ہے، تیل چھڑکنا ہے اس پہ، باقی تو ہم وہ سب کام خود ہی کریں گے، اللہ بچائے. تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ کہیں ہم مذہب پرست بنتے بنتے اس کے جوش میں کہیں ہم مذہب کی بنیادیں، اس کی جڑیں جو ہے وہی نہ کاٹتے ہوں. سو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں صحیح سمجھ پیدا ہو، اور ہم میں صحیح شعور پیدا ہو، اور ہم میں ایک ہمت پیدا ہو کہ ہم دین حنیف کی طرف اپنا رخ کریں. جو اپرائٹ ریلیجن ہے، جینوئن ریلیجن ہے، ہم اس کو فالو کریں. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے، جو اظہر من الشمس ہمارے سامنے موجود ہے سیرت کی کتابوں میں کہ یونٹی کے لیے ہم کام کریں، تو اسی یونٹی کے لیے ہم بھی اپنی کوششیں لگائیں، ہم بھی اپنی قوتیں لگائیں، تاکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں قیامت کے دن اون کرے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.